أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حکمت علی کے عنوان سے تفسیر کلمات قصار امیر المومنین یا حکم و مواعظ نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ، جو تفسیر پہلے جاری تھی، بیچ میں وقفہ آ گیا اس کے، اللہ تعالیٰ کے لطف و عنایت سے اس کو دوبارہ آغاز کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ توفیق ادامہ و استمرار رہے انشاءاللہ۔ حکمت نمبر 100 البتہ نہج البلاغہ کے حکمت کے شمارے مختلف ہیں، نسخے چونکہ مختلف ہیں، یہ ترتیب جو ابھی مد نظر ہے یہ معروف ہے نسخہ صبحی صالح کے نام سے۔ صبحی صالح جنہوں نے اس نسخے کی تصحیح کی ہے اور ترتیب دیا ہے، مختلف تاریخی اور دستنویس نسخوں کے ساتھ موازنہ کیا ہے، تصحیح کی ہے اور اس کو طباعت کیا ہے۔ 2 نسخے معروف ہیں نہج البلاغہ کے، تفسیر اور ترجموں میں بھی انہی کو محور قرار دیا جاتا ہے۔ ایک نسخہ محمد عبدو کا ہے، شیخ محمد عبدو، جو مصر کے مفتی اعظم گزرے ہیں اہل سنت کے، اور ایک نسخہ صبحی صالح کا ہے، یہ دمشق کے اہل سنت کے عالم ہیں۔ ان دونوں نے تحقیق کی ہے، تصحیح کی ہے نسخوں کی، اور ان کو طباعت کروایا ہے، اور باقی اس سب نے انہی 2 نسخوں کو محور قرار دیا ہے۔ بعض نے شیخ محمد عبدو کا نسخہ اور بعض نے صبحی صالح کا نسخہ۔ یہ جو ابھی مد نظر ہے صبحی صالح کا نسخہ ہے، اس میں اس حکمت کا شمارہ 100 ہے۔ اس حکمت کے مطابق وقال علیہ السلام ومدحہ قوم فی وجہہ، ایک قوم نے امیر المومنین کی مدح کی امیر المومنین کے سامنے، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ پر سامنے بیٹھ کر امیر المومنین کی تعریف کی اور مدح کی۔ فقال، اس مدحت کو سننے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انکا اعلم بی من نفسی، اے پروردگار، اے میرے پروردگار، انکا اعلم، تو بہتر جانتا ہے مجھ سے میرے نفس کو، میری حقیقت کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ، اور یہ لوگ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں ان سے میں زیادہ اچھا اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں، اپنی حقیقت سے میں زیادہ آشنا ہوں، تو مجھ سے زیادہ میری حقیقت سے آگاہ ہے، اور میں ان لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہوں۔ اللہم اجعلنا خیرا مما یظنون، جو کچھ یہ مجھے سمجھ رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں اور زبانوں پہ جاری کر رہے ہیں میرے بارے میں جو تعریفات، اس سے بہتر مجھے قرار دے۔ اللہم اجعلنا خیرا مما یظنون، ان کے گمان اور ان کے ادراک و فہم اور ان کی توصیف سے مجھے بالاتر قرار دے۔ واغفر لنا ما لا یعلمون، اور جو کچھ ہمارے اندر ہے اور یہ نہیں جانتے اسے تو مغفرت فرما، اس سے تو ہمیں
منزہ فرما، اسے ہمارے اندر سے محو فرما جن سے یہ لوگ آشنا نہیں ہیں۔ حکمت پکے محکم اصولوں کو کہتے ہیں جو فیصلہ کن ہوں، دو ٹوک ہوں، جن میں کوئی شک و تردید نہ ہو اور جن کی حقانیت پر یقین ہو اور ان کی حقانیت ثابت ہو۔ ان اصولوں کو اصطلاح میں حکمت کہا جاتا ہے، جس معنی میں قرآن کریم کو حکمت کہا گیا ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو حکمت کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے ہیں ان میں سے ایک تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ حکمت محکم، مستحکم، واضح اور فیصلہ کن اصول زندگی، اصول معرفت، اصول حکمت، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حماقت ہے، بے وقوفی، نادانی، بے عقلی، یعنی وہ رسم و رواج اور وہ قوانین جن کے اندر پختگی نہ ہو، مضبوطی نہ ہو، استحکام نہ ہو، جن کے اندر فیصلہ کن، حق و باطل کے درمیان فیصلہ ڈالنے والی حقیقت موجود نہ ہو، بلکہ وہ چیزیں جن میں حق و باطل ملا ہوا ہو، جن کے اندر شک و ریب بھی ہو اور جن کے پیچھے کوئی مضبوط بنیاد بھی نہ ہو، کسی معرفت کے اوپر قائم نہ ہو، ان امور کو حماقت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے حکمت وضع فرمائی ہے اور انبیاء کرام کو حکم دیا ہے کہ آپ انہیں حکمت کی تعلیم دیں، حکمت سکھائیں۔ وہی حکمت جو موضوع قرآن ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا اصلی مرکز و محور ہے، وہی اوصیاء کی تعلیمات کا بھی حصہ ہے، اور بالخصوص امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جنہوں نے حکمت آموزی امت کے لیے سب سے بہتر انجام دی ہے۔ جس انداز سے اصول زندگی، اصول دین اور یہ محکم مستحکم ضابطے حیات انسانی کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امیر المومنین نے جس خصوصیت و خوبی کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، وہ کمتر دوسری مثالوں میں ہے۔ فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، اور بغیر کسی تقیہ کے، بغیر کسی ایسے ابہام کے، غبار کے واضح اصول بیان فرمائے ہیں۔ اصل میں نہج البلاغہ تمام حکمت ہے، خواہ وہ خطبات ہوں یا مکتوبات ہوں یا کلمات قصار ہوں، لیکن اختصاصی طور پر ان آخری مختصر جملات کو جنہیں جناب مرحوم سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جمع کیا ہے اور اکٹھا کیا ہے، یا کسی خطبے کا حصہ ہیں یہ جملے، کسی بڑے خطبے کا ایک اقتباس ہیں، اس میں سے انہوں نے کاٹ کے ایک جملہ الگ کیا ہے، یا پھر اسی مختصر انداز میں امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں بیان فرمایا ہے۔ اور یہ سارے اصول مومنین کی زندگی کے ضابطے ہیں، ان کے مطابق ہمیں روزمرہ زندگی گزارنی ہے، ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، ان کے مطابق اپنا رویہ بنانا ہے۔ ہم نے اس صورت میں ہم نے نہج البلاغہ سے اور کلام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے حکمت حاصل کی ہے۔ اگر فقط انہیں سن لیا ہے ثواب کے لیے یا علمی استفادہ کر لیا ہے اور عملی زندگی میں یہ ضابطے ہمارے لاگو نہ ہوئے، پھر یہ حکمت نہیں ہیں، معلومات ہیں، جس طرح دیگر موضوعات کے انسان کو معلومات ہو سکتی ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت زیبا حکمت امیر المومنین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب آپ کے سامنے کچھ لوگ آئے، جمعیت موجود تھی، اور انہوں نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح کی ہے، یا اردو تلفظ میں مدح کی ہے، اردو میں بھی مدح ہی کہتے ہیں لیکن پڑھتے مدح ہے۔
تعریف کی ہے، ثنا کی ہے اور خوبیاں امیر المومنین کی گنوائی ہیں۔ امیر المومنین کے سامنے، امیر المومنین کے منہ پر بیٹھ کر انہوں نے تعریف کی ہے۔ اس تعریف کو سننے کے بعد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دعا کی کہ اے پروردگار، اے خدا، تو مجھے مجھ سے بہتر جانتا ہے، میری حقیقت کو مجھ سے بہتر تو جانتا ہے، میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ اور یہ لوگ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں، ان سے میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ میری حقیقت کیا ہے، میرا نفس کیا ہے، میرے اندر کیا ہے۔ جو کچھ ان کی زبانوں پہ میرے بارے میں جاری ہوا ہے، میری دعا ہے کہ تو اس سے بہتر مجھے قرار دے۔ جو کچھ یہ مجھے گمان رکھتے ہیں، تو اس سے بہتر مجھے قرار دے۔ اور جسے یہ نہیں جانتے میرے بارے میں، آگاہ نہیں ہیں، تو اس کی مغفرت فرما، تو اسے معاف فرما مجھے۔ اس جملے کے اندر یا اس حکمت کے اندر چند مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کی تعریف دوسرے انسان کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کی تعریف کرے، اگر بظاہر اس فرمان سے لگتا ہے کہ ایک ناپسندیدہ کام ہے ایک آدمی کا دوسرے آدمی کی تعریف کرنا، منہ پہ بیٹھ کے، اس کے سامنے بیٹھ کر، اس کی موجودگی میں، اس کے حضور میں اس کی تعریف کر کے خود اسی کو سنانا، یہ ناپسندیدہ کام اس حکمت کی روح سے نظر آتا ہے اور دیگر روایات کے اعتبار سے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آیا جب ایک انسان دوسرے انسان کی تعریف کرتا ہے منہ پہ، تو یہ مطلقہ ممنوع ہے یا قبیح ہے، قابل مذمت و سرزنش ہے، یا اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی موجود ہے؟ منہ پہ بیٹھ کے تعریف کرنے کو عربی میں تملق کہتے ہیں، فارسی میں چاپلوسی کہتے ہیں، خوش آمد کہتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں ہے یہ تملق۔ منہ پہ بیٹھ کے تعریف کرنا ہر موقع پر اور ہر مناسبت سے تملق شمار نہیں ہوتا، بلکہ روایات کے اندر بھی ایسے مضامین ہیں اور قرآن کریم میں بعض آیات بھی اس طرف ناظر ہیں کہ اگر کوئی مومن اچھا ہے یا اس کا کام اچھا ہے، اس کی صفات اچھی ہیں، تو دیگر مومنین کو اس کی قدر شناسی کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اسے سراہنا چاہیے اس کام کے اوپر، اس حالت کے اوپر، اس صفت کے اوپر اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تاکہ وہ مزید اس کام کو جاری رکھے اور دیگر بھی اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی یہ رویہ اپنائیں۔ منہ پہ بیٹھ کے ہمیشہ تعریف کرنا بد نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخص جو کسی کے منہ پہ بیٹھ کے اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے، یہ کس وجہ سے سامنے بیٹھ کر کسی بڑے آدمی کی یا کسی منصبدار کی، کسی عہدیدار کی یا کسی بڑی شخصیت کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ آیا فقط قدردانی کے نیت سے کر رہا ہے، حوصلہ افزائی کی نیت سے کر رہا ہے، یا لوگوں کی آگاہی کے لیے کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ اس کی کوئی اور نیت ہے؟ ہر تعریف و مدح کو تملق نہیں کہتے۔ تملق، چاپلوسی اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں مدح کرنے والا اپنی کوئی نیت غرض رکھتا ہے، کوئی مقصد رکھتا ہے، کوئی خواہش رکھتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے تعریف کرتا ہے۔
صرف شخص کی توصیف مقصد نہیں ہے اس کا، توصیف شخص، توصیف شخصیت ایک ذریعہ ہے تاکہ یہ اس شخصیت کے ذریعے سے اپنا کوئی مفاد حاصل کر سکے، کوئی مقام پا سکے، کوئی اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر سکے، یا اس کے ذریعے سے اپنے لیے کوئی اور فائدہ حاصل کر سکے۔ اس نیت کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا یہ چاپلوسی ہے۔ مثلا ایک دوست کسی دوسرے دوست کو کہتا ہے آپ بہت لائق ذہین آدمی ہو، یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس لیے اس کی توصیف کرتا ہے تاکہ ایک تو اعتراف کرے کہ دوسرا آدمی مجھ سے بہتر ہے، اور اس کی قدر شناسی کرے، قدردانی کرے، حوصلہ افزائی کرے، دوسروں کو اس کی اس خصوصیت سے، صفت سے آگاہ کرے۔ یہ مدحت اچھی ہے، مطلوب ہے، یہ کرنی چاہیے۔ مومن کو مومن کی اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے۔ روایات ہیں اس موضوع پر کہ جب کسی مومن سے اچھی کارکردگی دیکھو، اچھی صفت دیکھو اس کے اندر، تو اس کی تعریف کرو، اس کی توصیف کرو، تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور دوسروں کو ترغیب ہو، دوسروں کے لیے رغبت بڑھے کہ ہم بھی یہ صفت اپنائیں۔ اس تعریف کرنے میں تعریف کرنے والے کی کوئی اور نیت شامل نہیں ہوتی۔ اس تعریف کے ذریعے سے وہ ممدوح کا قرب حاصل کرنا نہیں چاہتا، ممدوح کی توجہ اپنی طرف نہیں کھینچنا چاہتا، ممدوح سے کسی مادی یا کسی معنوی فائدے کی توقع امید نہیں رکھتا، بلکہ اس باب سے کہ ہر اچھی چیز کا انسان قدردان ہوتا ہے۔ جیسے طبیعت میں انسان کوئی پھول دیکھتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، کوئی منظر دیکھتا ہے اس کی تعریف توصیف کرتا ہے، تحسین کرتا ہے۔ یہ فطرت انسان ہے کہ جہاں بھی انسان اچھی خوبی دیکھتا ہے، اچھائی دیکھتا ہے، کوئی ایسا حسن و جمال دیکھتا ہے اس کے تناسب سے، شے کے تناسب سے، تو اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ تعریف اچھی چیز ہے۔ مادے اگر مد کرتا ہے تو اچھا کام کر رہا ہے۔ چاپلوسی در حقیقت ایک اخلاقی برائی کا نام ہے جو انسان زبان سے اور بعض اوقات رویے سے انجام دیتا ہے۔ ایک سماجی برائی ہے، اخلاقی اور معاشرتی برائی کا نام ہے، قباحت ہے، جس کا نقصان ہے ایک مد کرنے والے کو، چاپلوسی کرنے والے کو نقصان ہوتا ہے، دوسرا جس کی جا رہی ہے وہ بھی اس چاپلوسی سے نقصان اٹھاتا ہے، اور تیسرا وہ ماحول، لوگوں کا، معاشرت جس میں دیگر افراد ہیں، جمعیت ہے، اس جمعیت کا بھی نقصان ہے، اس کے لیے بھی ضرر ہے۔ بس چاپلوسی 3 نقصان رکھتی ہے، 3 طرح کے نقصانات اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایک، جو چاپلوسی کر رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے، دوسرا جس کی جا رہی ہے خوشامد، اور تیسرا جس معاشرے میں، جن لوگوں میں، جس نسل میں بیٹھ کر جن کے سامنے یہ خوشامد کی جا رہی ہے، ان کے لیے بھی یہ نقصان دہ اور ضرر رساں ہے۔ یہ مد کرنے والا اس کے لیے نقصان دہ ہے، چونکہ وہ در حقیقت مد کے اندر ایک نفاق ہوتا ہے، پوشیدہ، پنہان۔ مد کرنے والا عموماً، چاپلوسی کرنے والا، کسی فائدے کی خاطر تعریف کرنے والا، چونکہ مد 2 صورتیں ہو گئی ہیں۔ ایک مد ہے حقیقت کے اعتراف کے طور پر، رغبت کے لیے، ترغیب کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، قدردانی کے لیے ہے۔ یہ چاپلوسی نہیں ہے اور یہ کرنی چاہیے۔ یہ تمجید، تحسین ہر اچھے بندے کی کرنی چاہیے، کوئی بھی ہو۔ اگر کسی کے اندر اچھی کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ دوسروں کے سامنے کرنا، منہ پہ نہ کریں، دوسروں کے سامنے کرنا زیادہ اولا ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کسی اس شخص کی تعریف کریں جو موجود نہیں ہے محفل کے اندر، یہاں سے غائب ہے، غیر حاضر ہے، اس کی تعریف کریں کہ وہ اتنا اچھا انسان ہے، وہ اتنا لائق انسان ہے، وہ اتنا محنتی انسان ہے، مخلص انسان ہے۔ سب سے اولا یہ ہے۔ اور اگر اس کے منہ پہ بھی دوسروں کو سنا کر یہ بات کی جائے تو بھی اس میں کوئی حرج
نہیں ہے، کیونکہ اس تعریف کے پیچھے اس کا کوئی مفاد شامل نہیں ہے۔ جہاں پر تعریف کرنے والا کوئی نیت لے کر آیا ہے، مثلا اس کو کوئی مالی فائدہ اٹھانا ہے، کوئی اور سماجی معاشرتی فائدہ اٹھانا ہے، کوئی معنوی فائدہ اس نے اٹھانا ہے، اور اس فائدے کے حصول کے لیے در حقیقت اس شخص کی تعریف کرتا ہے تاکہ یہ اس کے بارے میں نرم ہو جائے، پسند آئے اس کو یہ تعریف، اور اس کے بعد جو یہ چاہتا ہے وہ اسے بلا دریغ دے دے۔ اور ایسے ہوتا ہے، چاپلوسی بہت مؤثر ہتھیار ہے مادی فوائد حاصل کرنے کے لیے، اجتماعی فوائد حاصل کرنے کے لیے، معاشرتی فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ چاپلوسی سے زیادہ بڑا ہتھیار کوئی اور نہیں ہے۔ چاپلوسی ممدوح کے لیے نقصان دہ ہے، چونکہ چاپلوسی ابھی بیان کروں گا، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے ایک اور جملے میں چاپلوسی کی وضاحت کی ہے کہ کس مد کو تملق کہتے ہیں، چاپلوسی کہتے ہیں، اور وہ مد جس میں یہ عنصر شامل نہ ہو وہ کون سی مد ہے۔ چاپلوسی میں در حقیقت ایسی توصیف ہے جس کو انسان دل سے نہیں مانتا، دل میں انکار کرتا ہے، زبان پہ جاری کرتا ہے، دل سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں معتقد ہوں کہ یہ جس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یہ نالائق ہے، یہ نااہل ہے، یہ غیر مخلص انسان ہے، یہ دھوکہ باز انسان ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس قابل نہیں ہے۔ لیکن اب جب کہ بٹھا دیا گیا ہے، اب ہماری تقدیر اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ہمارے فیصلے اس کے پاس ہیں، ہمارے مفادات اس کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے وہ فائدے حاصل کرنے کے لیے مجھے زبان سے اس کو سامنے بیٹھ کر سراہنا ہوتا ہے۔ یہ مادے کی نیت ہے، ممدوح کے لیے نقصان دہ ہے، چونکہ یہ شخص جس کی منہ پہ بیٹھ کر تعریف کی جا رہی ہے، اگر یہ چونکہ عموماً کمزور نفس انسانوں کی تعریف کریں انہیں اچھی لگتی ہے، پسند کرتے ہیں کہ ہماری تعریف کریں، اور کوئی بھی مثلاً ہم سے تنقید نہ کرے، ہماری کسی بات کو اس کے اندر نقص نہ نکالے، اس کے اندر کوئی کمی ظاہر نہ کرے، سب تعریف کریں، غلط بھی ہم کریں تو بھی تعریف کریں، نااہل ہیں تو بھی تعریف کریں، اگر نالائق ہیں تو بھی تعریف کریں، بلکہ کہو کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ صفات موجود ہوں جن کی توصیف کی جا رہی ہے تملق کے طور پر، چاپلوسی کے طور پر، اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر واقعاً اس کے اندر ہوں یہ صفات، فرض کریں اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر زہد ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، اور وہ اخلاص اس کا نظر بھی آتا ہے، چاپلوس جب جا کر یہی باتیں اس کے سامنے کرتا ہے کہ آپ بہت مخلص ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت لائق ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، اور اس کے اندر علم ہوتا بھی ہے، واقعاً علم ہے، یہ تعریف اس کو مغرور بنا دیتی ہے، متکبر بنا دیتی ہے، اور تکبر و غرور ہر باکمال انسان کی ہلاکت ہے۔ اگر عالم ہے مغرور ہو گیا ہے تو اس کا علم نابود ہو جائے گا، اگر صاحب اخلاص ہے اور مغرور تعریف سے، چاپلوسی سے، اس کا اخلاص نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی اور اچھی صفت ہے اور اسی صفت کی بنیاد پر اس کی تعریف کی جاتی ہے چاپلوسی کے انداز سے، وہی صفت اس میں ختم ہو کر اس کی جگہ غرور آ جائے گا، یعنی پہلے غرور پیدا ہوگا، وہ غرور اسی صفت کو تباہ کر دے گا، دیمک کی طرح جس پر اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ماحول کے لیے چاپلوسی نقصان دہ ہے، ضرر جس ماحول میں، جس جمعیت میں چاپلوسی کی جاتی ہے، مثلاً ہم یہاں کی مثال لیں، اپنے تعلیمی ماحول کی مثال دیں، اگر اس تعلیمی ماحول میں چاپلوسی رواج بن جائے، چاپلوسی کی جائے، کسی کی بھی کی جائے،
مثلا طلاب کی چاپلوسی کریں، طلاب استاد کی چاپلوسی کریں، طلاب مدیر کی چاپلوسی کریں، کسی مسئول کی چاپلوسی کریں۔ مادے کے لیے بھی اس میں ضرر ہے، ممدوح کے لیے بھی اس میں ضرر ہے، چاپلوسی میں ان دونوں کا نقصان ہے۔ تیسرا نقصان ماحول کے لیے ہے، چونکہ جب چاپلوسی کے ذریعے مفاد نکالنے کا تأثر قائم ہو جائے کہ مثلاً اس ادارے میں اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے جو چاپلوسی کرتا ہے، جو چاپلوسی نہیں کرتا وہ حق سے محروم ہو جاتا ہے، یا اسے فوائد حاصل نہیں ہوتے، یا اسے اہمیت نہیں دی جاتی، چاپلوس کو اہمیت دی جاتی ہے، تو وہ جو چاپلوس نہیں ہے وہ بھی مفادات کے لیے اس روش کو اپنا لیتا ہے۔ ایک کاذب ماحول تشکیل پاتا ہے ایک آدمی کی چاپلوسی سے۔ 100 آدمی دیکھ رہے ہیں، ان 100 کے سامنے ایک نے چاپلوسی کر کے مفاد حاصل کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان 100 کو یہ تاثر دے دیا گیا ہے کہ یہاں پر جس ماحول میں آپ ہیں چاپلوسی آپ کے لیے ذریعہ ہے کامیابی کا، چاپلوسی آپ کے لیے ذریعہ ہے موفقیت کا، لہٰذا وہ 100 اگر نہ بھی ہوں تو 50 ہی ان میں چاپلوس ہو جائیں گے۔ ایک آدمی کی چاپلوسی سے 50 آدمیوں کو تعلیم دی گئی ہے، 50 آدمیوں کو یہ تاثر دیا گیا ہے، اور وہ چاپلوس بنا دیے گئے ہیں، جبکہ وہ پہلے چاپلوس نہیں تھے، خوش آمد گو نہیں تھے۔ یہ ضرر ہے اس ماحول و محیط کے لیے جس میں انسان رہتا ہے۔ بس خوش آمد گوئی، تملق اور مدح کرنا انسان کے سامنے بیٹھ کر فائدوں کے حصول کے لیے اور اس قرب کے لیے، مفادات کے لیے، یہ تباہ کن قباحت ہے اور معاشرتی برائی ہے، اخلاقی برائی ہے، گراوٹ ہے انسان کے اندر۔ عموماً اس قسم کے معارف دینی جو اخلاقی بھی پہلو رکھتے ہیں، ان کے قریب ہی دوسرے مثبت معانی ہوتے ہیں جن میں عموماً تعلیم کے دوران یا تبلیغ کے دوران فرق نہیں کیا جاتا، جس وجہ سے جس قباحت سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اس سے بچیں یا نہ بچیں لوگ، لیکن اس کے مثبت پہلو سے زیادہ لوگ اجتناب شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلا چاپلوسی، مد کرنا، تعریف کرنا، اس کے 2 پہلو ہیں، ایک چاپلوسی شمار ہوتا ہے، ایک قدردانی اور حوصلہ افزائی اور ترغیب شمار ہوتا ہے۔ مثلا ایک استاد اگر اپنے شاگرد کی تعریف کرتا ہے، یہ 2 غرض سے ہوتی ہے، یا استاد کا کوئی مفاد ہے اس کے اندر، یا نہ استاد ایک بچے کی تعریف کرتا ہے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور پوری کلاس دیکھے کہ یہ بچہ جو استاد کی نگاہوں میں، یہ شاگرد استاد کی نگاہوں میں، یہ طالب علم استاد کی نگاہوں میں کیوں عزیز ہے، کیوں محترم ہے، اس وجہ سے کہ یہ اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، تو وہ دوسرے کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے، میں بھی اپنے اندر یہ وصف ایجاد کروں۔ بعض اوقات ایک فرد کی حوصلہ افزائی سے ایک پوری جمعیت کی اصلاح ہو جاتی ہے، انہیں غیر محسوس طور پر ایک اشارہ یا راستہ دکھا دیا جاتا ہے موفقیت کا، ایک نمونہ ان کے سامنے رکھ کر۔ الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی تعریف کی جائے کسی غرض کے ذریعے، کسی خواہش کی بنیاد پر کی جائے تاکہ میں اس کی تعریف کروں اور وہ میرے بارے میں نگاہیں اچھی رکھے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ قرب حاصل ہو جائے، اور اس قرب کے بعد وہ کوئی فائدہ مادی یا معنوی اس سے اٹھا لے، یہ چاپلوسی ہو جائے گی۔ اس چاپلوسی سے جب انسان نمونہ دیکھتا ہے، ایک طالب علم نمونہ دیکھتا ہے کہ فلاں نے چاپلوسی کی ہے، اسے فرض کرو چھٹی مل گئی ہے، اس نے چاپلوسی کی ہے، اسے اچھے نمبر مل گئے ہیں، اس نے چاپلوسی کی ہے، اسے کوئی مسئولیت مل گئی ہے، اسے کوئی مادی فائدہ مل گیا ہے، اسے کوئی سہولت مل گئی ہے، اسے کوئی ترخیص مل گئی ہے، تو وہ جو دیکھ رہے ہیں اس ماحول کے اندر، ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ بس یہاں اس ماحول میں چاپلوسی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنی تہذیب میں دیکھیں پاکستان بھر میں کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں
کسی ہدف فائدے مفاد تک پہنچنے کا ذریعہ عموماً محنت، مشقت، صلاحیت نہیں ہے، روابط، تعلقات، سفارش، چاپلوسی، خوشامد، رشوت ہے۔ یہ پاکستان کے معاشرے کے اندر اصول ہیں کامیابی کے، کہ آپ خوشامد کریں، چاپلوسی کریں، رشوت دیں، تعلقات بیچ میں استفادہ کریں، سفارش کروائیں۔ یہ پچھلی نسل کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے، اگلی نسل کو، اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے ماں باپ یہی حربے استعمال کرتے ہیں۔ اسی سے مثلا جس ادارے میں آتے ہیں وہاں پر آپ اسکول میں جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں ہر استاد کو ترقی چاہیے ہوتی ہے تاکہ اس کی تنخواہ بڑھے، اس کا عہدہ بڑھے، اس کا رینک بڑھے، گریڈ بڑھے اس کا۔ وہ گریڈ بڑھانے کے لیے اسے پتہ ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہے میری ترقی، پرنسپل کے ہاتھ میں ہے یا بورڈ کے ہاتھ میں ہے، ایجوکیشن بورڈ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو ہی وہ سمجھ لیتا ہے کہ میری ترقی کی چابی فلاں کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کی چاپلوسی شروع کر دیتا ہے، اس کو ہدیے دینا شروع کر دیتا ہے، اس کو تحفے دینا شروع کر دیتا ہے، اس کی دعوتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف مد کرتا ہے۔ یہ چاپلوسی ہے، اور یہ چاپلوسی اس پورے ماحول پر اس ایک فرد کی چاپلوسی اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ بھی اس کو دیکھا دیکھی سمجھتے ہیں کہ یہاں مفاد حاصل کرنے کا یہی واحد ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاپلوسی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ کو کبھی بھی مفاد حاصل نہیں ہوگا یا آپ کا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ جب چاپلوسی امیر المومنین کے سامنے کی گئی، مثلا یہ طبقہ جو آیا، انہیں امیر المومنین نے ان کے سامنے دعا کی۔ یہ دعا ایک طرح سے ان کی مذمت ہے جو چاپلوسی کر رہے ہیں۔ انہیں نہیں کہا کہ آپ چاپلوسی کر رہے ہو، بعض دیگر روایات میں ہے کہ چاپلوسی کرنے والے کو ہی ٹوک دیا کہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہے تو۔ یہاں پر انہیں کچھ نہیں کہا بلکہ اچھے انداز سے ان کو بتا دیا کہ آپ کا عمل درست نہیں ہے۔ انہوں نے امیر المومنین کی چاپلوسی کی۔ امیر المومنین نے اللہ سے دعا مانگی اس چاپلوسی کے بدلے میں کہ خدایا تو مجھ سے میری ذات سے زیادہ آگاہ ہے، میری حقیقت تجھے زیادہ پتہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو کچھ میرے سامنے مجھے تاثر دے رہے ہیں، ان سے تو میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ ان سے تو میں جانتا ہوں بہتر، اور مجھ سے تو مجھے بہتر جانتا ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان سے بہتر مجھے بنا دے، اور جو ان کو معلوم ہی نہیں ہے میرے بارے میں وہ تو معاف کر دے، اسے پردے میں رکھ، اسے پنہان رکھ، اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ چاپلوسی کے مقابلے میں یہ رویہ، یہ عکس العمل بہت اعلیٰ ظرف انسان کا ہوتا ہے۔ چاپلوسی سن کر عموماً انسان خوش ہوتا ہے۔ بے جا تعریف، امیر المومنین بتائیں گے ہمیں، ابھی حدیث عرض کروں گا کہ چاپلوسی بے جا تعریف کو کہتے ہیں، اور مفاد کے لیے کی گئی تعریف۔ دو رکن ہیں چاپلوسی کے، ایک بے جا ہو، ایسی تعریف کی جا رہی ہے اس شخص کی کہ جو اس کے اندر یہ صفت ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ توصیف بھی اس لیے ہے تاکہ اس تعریف کے ذریعے میں اس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کر سکوں۔ یہ دو چیزیں ہوں تو چاپلوسی شمار ہوتی ہے وہ تعریف۔ بے جا تعریف کرتا ہے، اس بے جا تعریف سے بھی ہم خوش ہوتے ہیں۔ مثلا وہ کام جو ہم نے نہیں کیے، وہ صفات جو ہمارے اندر نہیں ہیں، وہ مرتبہ جو ہمارا نہیں ہے، اگر کوئی شخص کہہ دے ہمارے سامنے آ کر کہ آپ ایسے اعلیٰ انسان ہیں، تو کبھی بھی تردید نہیں کرتے کہ آپ جو کہہ رہے ہو ایسے نہیں، آپ غلط فہمی پر ہو، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میں ایسے نہیں ہوں، بلکہ خوش ہوتا ہے انسان اس کی تعریف سن کر۔ بے جا تعریف سن کر زیادہ خوش ہوتا ہے، بجا تعریف سن کر بھی خوش ہوتا ہے آدمی، بے جا سن کر بھی خوش ہوتا ہے۔ اگر بجا تعریف کی جائے، یعنی درست تعریف کی جائے، جو کہہ رہے ہیں آپ وہ اس کے اندر ہے یہ صفت، چونکہ اس توصیف سے بھی اس کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، خود پسندی انسان کے اندر آ جاتی ہے،
اس لیے وہ بھی مخرب ہے اگر بجا بھی کی جائے، یعنی جس موضوع پر ہم توصیف کر رہے ہیں وہ حقیقتاً متصف ہے اس سے بھی اس کے اندر یہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہے، یقیناً پیدا ہوتی ہے، خود پسندی آ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھے تھے، ایک تعریف نے ان کی زندگی میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ مثلا ٹھیک اچھا متواضع انسان، منکسر انسان اور بہترین اخلاقیات کا مالک، شخصیت کا مالک، اس کے اندر کوئی عجب نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، سب کے سامنے متواضع ہے، چھوٹے بڑوں کے سامنے منکسر اور متواضع ہے۔ کسی ایک ماہر نے، چاپلوس نے، اس کے سامنے یہ توصیف کی اس کی کہ آپ تو اتنے اعلیٰ انسان ہیں، آپ اس درجے پر فائز ہیں، یہ ایک نقطہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ مختلف حوالوں سے کہتے ہیں، مثلا چاپلوسی میں ضروری نہیں کہ چاپلوسی کے ذریعے انسان اپنا کوئی مادی فائدہ محسوس حاصل کرے، ممکن ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے چاپلوسی کریں، کسی دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے چاپلوسی کریں۔ دو دوست ہیں، ایک دوست کو جا کر چاپلوسی کی جائے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہو، فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کے شایع نشان نہیں ہے، وہ چھوٹا انسان ہے، وہ غلط انسان ہے، وہ آپ کے لیول کا نہیں ہے، آپ کے درجے کا نہیں ہے۔ یہی احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑا انسان ہوں، میں جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں یہ حقیر ہے، یہ پست ہے، میرا نسب بڑا ہے، میری ذات اعلیٰ ہے، میرا خاندان بڑا ہے، میری شخصیت بڑی ہے، میں جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں یہ میرے قد کاٹ کا بندہ نہیں ہے۔ اب یہیں سے اس کے دل میں یہ غرور آتا ہے، وہ دوستی توڑ دیتا ہے اس کے ساتھ، اسی اچھے انسان کے ساتھ دوستی توڑ دیتا ہے۔ اس ایک تعریف نے یہ تعلق کاٹ دیا، قطع تعلق کر دیا۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو، جن رابطوں کو برقرار کرنے کا حکم دیا ہے، مما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ چیزیں جن کا امر ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کو جوڑنا ہے، تعلق رکھنا ہے، اسی کو قطع کر دیتے ہیں۔ ایک چاپلوسی اتنا بڑا اثر ڈال سکتی ہے، چاپلوسی خاندان بگاڑ سکتی ہے، چاپلوسی انسان سے فرائض ترک کروا سکتی ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، کوئی فریضہ انجام دے رہا ہے کسی جگہ بیٹھ کر، دوسرا آ کر اس کو چاپلوسی کرتا ہے کہ آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں، یہاں پر آپ تو فلاں درجے پر فائز ہیں۔ وہ اپنا فریضہ وہ اپنی کسر شان سمجھنے لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی اور اس نے مجھے کشف کیا ہے۔ چاپلوسوں کی ممدوح بڑی قدر کرتے ہیں، چاپلوس زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں ان کی نگاہوں میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قدر کسی نے نہیں جانی، یہ پہلا آدمی ہے جس نے کشف کیا ہمیں، ہمارے جوہر سے آشنا ہوا ہے، ہمارے باطن سے آشنا ہوا ہے، اور ہمیں پہلی دفعہ اس نے کشف کیا ہے۔ لہٰذا وہ چاپلوس کی زیادہ تعریف کرتے ہیں پھر جواباً کہ تم عالی ترین بصیرت رکھنے والے آدمی ہو جنہوں نے مجھے کشف کیا، ورنہ یہاں تو کوئی میرا قدردان نہیں ہے۔ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ہم اگر غور کریں باریک بینی سے اپنے ارد گرد یا اپنے اندر غور کریں کہ مثلا کتنی راستے، کتنے تعلق چاپلوسوں نے ہم سے چھڑوا دیے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ تمہارے شایع نشان نہیں ہے، آپ بڑے اعلیٰ انسان ہو، بڑے ودیع انسان ہو، بڑے پاکیزہ انسان ہو، یہ دوست آپ کا یا یہ فلاں رشتہ دار آپ کا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اسی دن سے انسان اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ میری کہیں یہ بزرگی، عظمت لوگوں کی نگاہوں میں اس کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ اس غلط فہمی میں انسان ممدوح گرفتار ہو جاتا ہے۔ مادہ در حقیقت ایک شیطان کی طرح ہوتا ہے، چاپلوس متملق شیطان کی طرح ہوتا ہے، اور ممدوح اس کا شکار ہوتا ہے۔ اور کتنے ممدوح ایسے ہیں جو ان مداحوں کے جال میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں ایک بڑا واضح فرق آ جاتا ہے، یا غرور تکبر جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا فرائض و ذمہ داریاں ترک کر دیتے ہیں، یا تعلقات توڑ دیتے ہیں، یا ان کی زندگی میں کوئی اور ایسا
تبدیلی ایسی آ جاتی ہے جس سے وہ انحراف کی راہ پر چل پڑتے ہیں. خصوصاً منصب جن کے پاس ہو، عہدہ جن کے پاس ہو، وہ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، چونکہ مفادات لوگوں کے ان کے پاس ہیں. لہٰذا شاہان، بادشاہ، حکام، حکمران، ولی عہد، ان لوگوں کے ارد پورا حلقہ ہوتا ہے چاپلوسوں کا، حکمرانوں کے گرد. اب یہاں پاکستان میں یہی ماحول ہے، جو حکمران بنتا ہے. اور عموماً پاکستان میں سب سے زیادہ نکھٹو ترین آدمی کو پاکستان کا حاکم بناتے ہیں. یہ تاریخ ہے ان کی کہ لائق آدمی کبھی بھی حکمرانی تک نہیں ہوتا. ہیں پاکستان کے اندر بہت لائق لوگ ہیں، ان سیاسی پارٹیوں کے اندر بڑے بڑے لائق لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ تجربہ کار لوگ ہیں، لیکن انہیں کبھی بھی اس درجے تک پارٹی سربراہ نہیں بنائیں گے، عہدہ نہیں دیں گے. انہیں ایک عام مشاور کارکن یا ایک ایسے فالتو قسم کے عنوان کے ساتھ، انہیں بے خاصیت قسم کا عنوان دے کے انہیں رکھیں گے، لیکن عملی اختیارات والا عہدہ انہیں نہیں دیتے. اور ایک بہت ہی نالائق آدمی کو لے آتے ہیں اوپر، پھر اس نالائق آدمی کو یہ سارا ٹولہ دن رات سراہتا ہے کہ آپ جیسا کوئی ہے نہیں ہے، آپ پاکستان میں یا پہلے ہیں یا دوسرے نمبر پر ہیں، اس سے آگے تیسرے نمبر والے آپ نہیں ہیں، قائد اعظم کے بعد آپ ہیں. بعض تو کہتے ہیں قائد اعظم سے بھی بڑے ہیں، بعض کہتے ہیں قائد اعظم کے بعد تو آپ ہیں. یہ خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کو ایسا مثلا ضیاء الحق نصیب ہو گیا، پاکستان کو نواز شریف نصیب ہو گیا، پاکستان کو فلاں پرویز مشرف نصیب ہو گیا، عمران خان نصیب ہو گیا. اپنے اپنے ٹولے میں دیکھیں ان کی مداحی شاعر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. شاہوں کے گرد شاعروں کا پورا گروہ بن جاتا تھا، پورا ایک ٹولہ بن جاتا تھا. قصیدہ ادبی صنعت ہے، ہر زبان میں لکھا جاتا ہے، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، عربی میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی. جہاں ہر زبان جس کی ادبیات ہیں اس میں ایک صنعت ادب قصیدہ ہے. قصیدہ اسی مداحی کو کہتے ہیں، تعریف کرنا. اور یہ صنعت بنی ہی شاہوں کی وجہ سے ہے. شہنشاہ پسند کرتے ہیں اپنی تعریف، اور عموماً بے جا ہوتی ہے ان کی تعریف، چونکہ اکثریت شہنشاہ نالائق ہوتے ہیں اور ناکارہ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ صفات کمالیہ نہیں ہوتی، کسی اچھی صفت سے متصف نہیں ہوتے. شراب خوار ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، انہیں بڑا مخلص اور باتقویٰ ثابت کیا جاتا ہے. اور نالائق ہوتے ہیں، انہیں بڑا اہل، با تدبیر، با بصیرت ثابت کیا جاتا ہے. یہ ان تملک گو شاعروں کے ذریعے سے ہوتا ہے جو صنعت قصیدہ میں ماہر ہوتے ہیں. یہ مذہبی قصیدے بعد میں بنے ہیں. اصل قصیدہ کی صنعت شاعروں نے شاہوں کے لیے شروع کی، ابداع کی تھی، چونکہ شاہوں کو مداحی پسند ہے اور شاعر مداحی کے ماہر ہوتے ہیں. لہذا بڑے بڑے شاعر وہ جب بھی پیسے ختم ہوتے تھے تو قصیدہ لکھ دیتے تھے، اور اس قصیدے کے بعد انہیں چند مہینے کا خرچہ مل جاتا تھا. پھر اس کے بعد کوئی قصیدہ نہیں لکھتے تھے. وہ جب تک پیسے جیب میں ہیں قصیدہ آتا ہی نہیں ہے شاعر کو. جس دن جیب خالی ہوتی ہے پھر دوبارہ قصیدہ یاد آ جاتا ہے اس کو، پھر کسی کی چاپلوسی میں قصیدہ لکھتے ہیں. اور یہی پادشاہ شاعروں نے اور خوشامد گو لوگوں نے ان کو اتنا اوپر اٹھایا چڑھایا کہ ان کو یقین آ گیا کہ ہمارے بارے میں جو شاعری کی جا رہی ہے یا تقریریں کی جا رہی ہیں یا سپاس نامے پیش کیے جا رہے ہیں، یہ واقعاً حقیقت کی ترجمانی ہے، بلکہ شاید آدھی حقیقت ہے ہماری جو شاعر سمجھے ہیں یا چاپلوس. آدھی حقیقت جو ہے وہ ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی ہے. وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ملک و مملکت و قوم ساری تباہی کا شکار ہو جاتی ہے. وہ بادشاہ حکمران جنہیں ابجد بھی نہیں معلوم، نہ سیاست کی، نہ مملکت داری کی، نہ کسی اور تدبیر کی، نہ مدیریت کی، ابجد سے بھی نہ واقف ہیں. یہ تجربہ خود پاکستان کا ہے، اور عرب دنیا میں وہ اس سے بھی زیادہ مفتضح ہے. عرب علاقے ان کے حکمران
وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں، وہ نسلاً نالائق پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے متملک چاپلوس جو ان کی توصیف کرتے ہیں اس سے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا دانا اور حکیم سمجھتے ہیں، فیلسوف سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ ایک رائج قباحت ہے جس کے نقصانات غیر معمولی ہیں چاپلوسی اور تملق کے۔ تربیت دینی میں یا دین کے تربیتی نظام میں اس کے اوپر خصوصی توجہ ہے کہ یہ عنصر جو انسان کی طبیعت و مزاج کے ساتھ سازگار ہے، اچھا لگتا ہے اس کو تعریف، اگر یہ رواج پکڑ گیا وہ باقی سارے آثار زائل ہو جائیں گے۔ مثلاً ایک شخص محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، کسی مقام تک پہنچتا ہے، چاپلوسی کے ماحول میں جا کر وہی ساری عمر کی محنت اس کی دیکھ چاپلوس ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے توجہ شدت کے ساتھ دلائی گئی ہے کہ چاپلوسی کرنے کی بھی ممانعت ہے، چاپلوسی سننے کی بھی ممانعت ہے، کہ چاپلوسی سن کر اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ چھوٹے آدمی ہیں، آپ ٹھیک آدمی نہیں ہیں، اور اگر چاپلوسی کے ذریعے مفادات حاصل کرتے ہیں، اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، تو بھی غلط روش آپ معاشرے کے اندر یا ماحول کے اندر رائج کر رہے ہیں۔ یعنی تربیت کی ناکامی کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ آپ تعلیم و تربیت کو ڈبونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ آپ چاپلوسی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث منقول ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ مختلف ذکر کیے گئے ہیں، بعضوں نے اس طرح سے اس کو نقل کیا ہے حدیث کو کہ جس کی آپ مد کرتے ہیں، جس کی مد کی جاتی ہے، یعنی چاپلوسی کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، در حقیقت مد کرنے والا اس کو ذب کر رہا ہے۔ مد ذب ہے، ذب کے برابر ہے۔ رسول اللہ کے الفاظ جو جملات حدیث میں نقل کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مد کی ہے، چاپلوسی کی ہے، تو گویا آپ نے اس کے گلے پر استرا چلایا ہے، اس کی رگِ حیات کاٹ دی ہے، مار دی ہے وہ شخصیت، اس شخصیت کے اندر بیٹھا ہوا مومن، مخلص انسان، مہذب انسان، ایک بڑا پاکیزہ منزہ انسان آپ نے ذبح کر دیا ہے۔ اب جو پیچھے رہ گیا ہے وہ شخصیت نہیں ہے جو تملق سے پہلے تھی۔ یہ ایک مغرور، متکبر، بلکہ روایت کا مضمون اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کسی کو اگر آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو گرانا چاہتے ہیں، اس کا مقام تو اس کی تعریف کریں، چاپلوسی کریں۔ یہ ایسا میٹھا گڑ ہے، اس کو برا بھی نہیں لگتا۔ یہ ظلم اس کے اوپر اگر آپ کریں، اس کو برا بھی نہیں لگے گا، اچھا بھی ہوگا، خوش بھی ہوگا، انعام بھی دے گا آپ کو، اور آپ نے اس کو نابود بھی کر دیا ہے۔ یہ ایسا استرا ہے جس میں مٹھاس ہوتی ہے، جس کی کڑواہٹ نہیں ہے، تلخی نہیں ہے۔ المدح ذبح، مد در حقیقت ذبح کے برابر ہے۔ جیسے بکرا کاٹ دیا ہے، اسی طرح انسان بھی ذبح کرنا ہے کسی انسان کو تو اس کی چاپلوسی شروع کر دو آپ، پھر وہ متوازن انسان نہیں رہے گا۔ اس کے عملی رویے میں تبدیلی آپ دن بدن محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک دفعہ چاپلوسی کر کے دیکھیں، شیشے میں اتار کے دوسرے دن اس کا رویہ دیکھیں کیسا ہے۔ اس کی چال ڈال میں، اس کے گفتار میں، اس کے لہجے میں، اس کے ہر انداز میں فرق آ جائے گا۔ کیوں کہ ایک کاشف نے کشف کی ہے اس کی شخصیت کہ آپ ایسے عمر ضائع کر رہے ہو ان لوگوں کے ساتھ، آپ تو بہت عالیشان انسان ہو۔ یہاں پر بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں اس چاپلوسی سے، بڑے بڑے گر جاتے ہیں اور پست ہو جاتے ہیں، گھٹیا ہو جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے چند مقامات پر اس حقیقت کو کھولا ہے اور بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک حکمت نمبر 347 ہے۔ یہ شمارے جو عرض کر رہا ہوں نہج البلاغہ کے، یہ نسخہ صبح صالح کے مطابق ہیں۔ اب یہ پہلے دیکھ لیا کریں کہ نہج البلاغہ جو ترجمہ ہے وہ کس نسخے کے مطابق ہے۔ مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نسخہ محمد عبدو کے
ترتیب کے مطابق ہے۔ یہ صبح سالے کا نسخہ ہے، چونکہ اس میں غلطیاں زیادہ ہیں۔ پاکستان میں جو ترجمہ مفتی صاحب کا چھپا ہوا ہے، حد درجہ غلطیاں ہیں، چونکہ مفاد پرست ناشروں نے وہ چھاپی ہیں، اور جوں ایڈیشن زیادہ ہوتے جاتے ہیں غلطیاں بڑھتی جاتی ہیں، بلکہ ایک طرح کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ مکمل طور پر ہی بدل دیا انہوں نے، اس قدر فاحش غلطیاں ان ترجموں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ ایک تصحیح شدہ نسخہ چھاپیں، مہلت ملے اگر باقی مسائل سے، چونکہ یہ خطرے کی حد تک بڑھ گیا ہے مسئلہ، اس لیے میں دوسرا نسخہ لے کر آیا ہوں تاکہ اس میں یہ غلطیاں نہ ہوں۔ حکمت نمبر 347، باقی نسخوں میں اس کا شمارہ مختلف ہے، مضمون سے ڈھونڈ لیا کریں کہ آپ کے نسخے میں کہاں ہے یہ حکمت۔ اس نسخے کے مطابق، صبح سالے کے نسخے کے مطابق 347 نمبر حکمت ہے۔ وقال علیہ السلام الثناء باکثر من الاستحقاق ملق والتقصیر عن الاستحقاق ای او حسد۔ اگر انسان جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ حقدار ہے اس کا یا اس کا حقدار نہیں ہے، اگر حقدار ہے تعریف کا اور اس کی تعریف کی جا رہی ہے، ممدوح جس کی جا رہی ہے وہ اس تعریف کا حقدار بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو تعریف کر رہا ہے اس کے مد نظر بھی فقط اس کا حق ہے، استحقاق ہے، مفاد نہیں ہے، کسی اور غرض کے لیے، کسی مفاد کے لیے نہیں کر رہا، چونکہ مفاد پرست عموماً شروع کرتے ہیں تملق سے، چاپلوسی سے، اور جو ہی مثلا اس کے سلام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چاپلوسی کا سلام ہے، ایک پورا کلچر بن گیا ہے۔ ادب کا سلام اور ہوتا ہے، احترامی سلام اور ہوتا ہے، چاپلوسی کا سلام اور ہوتا ہے، گدھا کا سلام اور ہوتا ہے۔ گدھا اپنے سلام سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ جس انداز سے سلام کرتا ہے اس کے اندر حقارت موجود ہوتی ہے، احترام نہیں ہوتا، اور اس کے اندر اس کی خواہش بالکل ماتھے پہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ خواہش لے کر آیا، اس لیے یہاں سے اس نے شروع کیا۔ پھر آغاز کرے گا، آپ کے سامنے آ کر تعریف کرے گا، پہلے آپ کے خاندان کی تعریف کرے گا، آپ کے والد کی، دادا کی، آپ فلاں کے پوتے ہیں، آپ فلاں کے بیٹے ہیں، ان سے ہمارے بڑے تعلقات تھے، ہمارے دادا کے ان سے بڑے تعلقات تھے۔ پھر دو چار تعریفیں ان کی کرے گا، دو چار آپ کے والد کی کرے گا، پھر آپ کی تعریفیں کرے گا، پھر سارا مضمون، پھر اندازہ لگاتا ہے، ساتھ نبض دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے جو اتنی چاپلوسی، اتنے جملے کیے ہیں تو اب یہ نرم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جب وہ چہرے پہ خوشی دیکھ لیتا ہے، سرور کے، اس ساری تعریف سے آنکھیں اب چمک رہی ہیں، اس ساری تعریف سے رنگت نکھر گئی ہے اس شخص کی، بس اس کا مطلب ہے اب تیار ہے یہ، لہٰذا اب اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے، مطالبہ رکھتا ہے، جی میں اس لیے زحمت دی، حاضر ہوئے حضور والا آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، اور وہ خواہش پوری ہونا یقینی ہوتی ہے، چونکہ اتنی تعریفیں اس نے کر کے یہ بات کی ہے۔ بعض اوقات انسان تعریف کرتا ہے اس لیے کہ یہ تعریف کا حقدار ہے، اور جو تعریف کر رہا ہے وہ بھی فقط حق شناسی کی بنیاد پر یہ کر رہا ہے، اس سے آگے اس کا کوئی غرض، کوئی مفاد، کوئی اور پہلو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ حقدار ہے، مستحق ہے اس تعریف کا، اس کے اندر ہے یہ کمال، اور اس کی نظر میں کوئی مفاد نہیں ہے۔ یہ تعریف اگر کی جائے، یہ تعریف ہے، یہ مد ہے، چاپلوسی نہیں ہے۔ لیکن ممدوح کے لیے ہو سکتا ہے خطرناک ہو، وہ اس سے بھی متکبر، مغرور ہو سکتا ہے۔ مادے کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، مد کرنے والے کو، چونکہ وہ کسی غرض، کسی نیت، کسی مفاد کے لیے نہیں کر رہا، وہ صرف اس لیے کر رہا ہے چونکہ یہ قابل تعریف ہے۔ لیکن ممدوح خطرے میں ہے اس تعریف سے بھی، جو استحقاق کی بنیاد پر کی جائے، اس کے لیے پھر بھی خطرہ ہے، ممکن ہے متکبر ہو جائے، مغرور ہو جائے اور اثر منفی ہو اس کے اوپر۔
مدح کرنے والے کے لیے نہیں ہے یہ تعریف نقصان دہ۔ دوسری شک یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے یہ حقدار ہے، لیکن تعریف کرنے والا غرض رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے، مفاد رکھتا ہے، وہ حقدار ہے لیکن یہ مفاد کی خاطر کر رہا ہے، یہ تملق اور چاپلوسی ہے۔ اور استحقاق نہیں ہو اگر ایک کسی انسان کے اندر، جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس تعریف کا مستحق نہیں ہے، مثلا آپ جتنا علم اس کا گنوا رہے ہو کہ اتنا عالم ہے، اتنا نہیں ہے، جتنا تقوی آپ گفتگو میں کہہ رہے ہو اتنا نہیں ہے، اس کے اندر ہے تقوی لیکن ایک حد ہے، اتنا نہیں ہے جتنا آپ اس کے اندر ذکر کر رہے ہو، اتنا اخلاص نہیں ہے جتنا آپ ذکر کر رہے ہو، اتنا لائق، اتنا محنتی، اتنا اچھا نہیں ہے، اتنا سخی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو، ہے کمتر ہے یا بالکل نہیں ہے، آپ بے جا تعریف کر رہے ہو۔ بے جا تعریف کرنا غرض نہ بھی ہو تو بھی تملق ہے۔ اگر تعریف کرنے والے کے مد نظر کوئی مفاد نہیں ہے کہ یہ فرضی بات ہے، چونکہ بے جا تعریف ہوتی ہی مفاد کے لیے ہے، بے جا تعریف کبھی اخلاص کے ذریعے کے لیے نہیں ہوتی، بے جا تعریف ہوتی ہی چونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اس میں نہیں ہے یہ استحقاق، پھر بھی اس کی تعریف کرتا ہے، یہ تملق ہے۔ حکمت نمبر 347، الثناء باکثر من الاستحقاق ملق، ثنا کرنا، تعریف کرنا، تمجید کرنا کسی کی اس سے بڑھ کر جس کا وہ مستحق ہے، اس کے استحقاق سے بڑھ کر تعریف کرنا، یہ تملق ہے، یہ چاپلوسی ہے۔ وَالتَّقْصِيرُ عَنِ الْإِسْتِحْقَاقِ، اور اگر نہیں کرتا تعریف، کوئی انسان مستحق ہے، حقدار ہے، اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، لیکن یہ شخص اس کی تعریف نہیں کرتا، یہ بھی ایک طبقہ ہے جو کسی کی تعریف نہیں کرتا اپنے علاوہ، اپنی پسند کرتے ہیں کسی دوسرے کی، اور انہیں پتہ بھی ہے کہ اس کے اندر استحقاق ہے، یہ قابل تعریف ہے، یہ متصف ہے ان صفات عالیہ سے، یہ اس مقام پہ فائز ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ میں نے اگر اس کی تعریف کر دی تو یہ ایک اعتراف ہو جائے گا اس کی برتری کا، میں نے اگر اس کی تعریف کر دی تو لوگ بھی یہی تاثر لیں گے کہ میں چھوٹا ہوں، یہ بڑا ہے، مجھ سے بڑا ہونے کا اس کا احتمال ہو جائے گا، اس لیے تعریف نہیں کرتا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں، ایک حسد میں مبتلا ہے اس لیے تعریف نہیں کرتا، حاسد کبھی بھی تعریف نہیں کرتا، اس کی آنکھوں کے سامنے کھل کے حقیقت آ جائے وہ تعریف نہیں کرے۔ مثلا امیر المومنین کی تعریف حسود نہیں کرے گا جس کو حسد ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی تعریف نہیں کرے گا کون؟ جو عی ہے، عی عجز، جو بول ہی نہیں سکتا، تعریف کر ہی نہیں سکتا، ناتوان ہے، یا ذہنی مفلوج ہے، یا زبان کے ذریعے سے اظہار نہیں کر سکتا، گنگا ہے، یا ذہنی طور پہ ڈل ہے، اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ باصفات آدمی کون ہے، بے صفات کون ہے، اعلیٰ کون ہے۔ مثلا ایسے افراد کی کمی نہیں تھی امیر المومنین کے زمانے میں جو علی اور معاویہ کو ایک جیسا سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، تھے ایسے، ابھی بھی ہیں، یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، یہ بھی کاتب وحی وہ بھی کاتب وحی، یہ بھی مہاجر وہ بھی مہاجر، یہ بھی قریشی وہ بھی قریشی، ان کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ یہ کس وجہ سے ہیں؟ یا حسود ہیں، یا عی بیماری میں مبتلا ہیں، کند ذہن، ڈل، ڈفر، ناتوان، عاجز ہیں، یہ ادراک سے عاجز ہیں، یہ اس لیے تعریف نہیں کرتے اس بیماری کی وجہ سے۔ پس اس کا مطلب ہے کہ مد مطلقہ نہیں ہے چاپلوسی۔ اگر کوئی مستحق مد ہے اور آپ نہیں کرتے تو یا آپ حاسد ہیں، حسد میں مبتلا ہیں، یا پھر آپ بیماری میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے تعریف نہیں کرتے۔ اگر انسان کسی بھی اچھی چیز سے گزرتا ہے اور ایسے ہی گنگوں کی طرح، جانوروں کی طرح گزر جائے،
اس کا مطلب ہے بیمار ہے یہ آدمی، اس کو اچھا ہی نہیں لگا۔ وہ جو ایک لطیفہ ہے جو آغا قراتی حافظہ اللہ سناتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہی، آج بھی شاید بعض دیہاتوں میں ہو، کہ وہ مسجد میں اعلان کرتے تھے گاؤں کے سارے مسائل کا۔ کوئی مرغی گم ہو جاتی تھی، گدھا گم ہو جاتا تھا، کوئی نقصان ہوتا تھا یا بلایا جاتا تھا، مسجد میں اعلان ہو جاتا تھا، نکاح کا، جنازے کا، سب کا۔ تو ایک شخص مولانا جا رہے تھے تقریر کرنے کے لیے مسجد میں، امام جا رہے تھے، تو وہ دیہاتی نے دیکھا، کہا کہ مولانا میرا گدھا گم ہو گیا ہے، نہیں مل رہا، تو جب آپ مسجد میں تقریر ممبر پہ جائیں تو یہ بھی اعلان کر دینا۔ یہ معمول کی بات تھی، وہ مجلس میں کر دیتے تھے۔ مولانا نے جا کے مجلس شروع کی، اس مجلس میں انہوں نے لوگوں کو ہدایت، نصیحت، واعظ شروع کیا، اور پوچھنے لگے کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا جس کو اچھا کھانا اچھا نہ لگے؟ تو ایک باتقوا بوڑھا کھڑا ہوا، اس نے، چونکہ اچھا کھانا سب کو اچھا لگتا ہے، اس نے اٹھ کے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں یہ کہوں گا تم لوگ سمجھیں گے میں بہت باتقوا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کو اچھا لباس اچھا نہ لگے، اچھا خوبصورت لباس بھی پسند نہ ہو؟ پھر وہی بوڑھا کھڑا ہوا، اس نے کہا میں ہوں وہ جس کو اچھا لباس پسند نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی ہے جس کو خوبصورت بیوی اچھی نہ لگے؟ پھر وہی کھڑا ہوا کہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس نے کہا کوئی ہے ایسا تم میں جس کو اچھی اولاد اچھی نہ لگے؟ پھر وہی کھڑا ہوا کہ مجھے اچھے بچے اچھے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تقویٰ ہے، اس کو کسی نے بتایا ہوا تھا اس طرح سے۔ تو مولانا نے مجلس روک کے کہا کہ وہ راستے میں جس بندے نے مجھے کہا تھا کہ گدھا گم ہو گیا ہے، وہ آئے مل گیا، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو جانور ہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اچھی چیزیں اچھی نہ لگیں۔ اچھی چیز اچھی لگنی چاہیے، فطرت انسان ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ کس نے طیبات کو تمہارے لیے ناجائز قرار دیا، منع کیا، حرام قرار دیا ہے؟ کس نے کہا ہے تمہیں کہ طیبات کو چھوڑ دو؟ یہ کون سا زود ہے، تقویٰ ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے طیبات کو حلال قرار دیا ہے، حلال کو رکھا ہے اس لیے کہ تم اس سے استفادہ کرو، رغدن استفادہ کرو۔ لیکن بعض اوقات ایسا زود بتایا جاتا ہے کہ لوگ ایسے فالتو میں جان بوجھ کے تظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ انحراف ہے۔ ہر جو چیز قابل تعریف ہے آدمی کو کرنی چاہیے تعریف۔ آپ دیکھتے ہیں مثلا کوئی گاڑی اچھی ہے تو آدمی کہہ دیتے ہیں اچھی گاڑی ہے، کتنی اچھی گاڑی ہے۔ کوئی اچھی عمارت ہے، آدمی کہتا ہے ماشاءاللہ کتنی اچھی عمارت ہے۔ یہاں کوئی چاپلوسی نہیں ہے، آپ کسی عمارت سے گزر رہے ہیں اور اچھی ہے، آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی عمارت ہے، تو چاپلوسی نہیں ہے عمارت کی، چونکہ آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے، نہ آپ نے اس عمارت میں جانا ہے، نہ وہاں سے آپ کا کوئی سروکار ہے، نہ اس کے مالک سے کوئی سروکار ہے، معلوم نہیں کس کی ہے، جس کی بھی ہے بہت خوبصورت ہے۔ کوئی خوبصورت گھوڑا دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت جانور دیکھتے ہیں، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، چاپلوسی نہیں ہے، یہ تو قدردانی ہے۔ ہر اچھی چیز کو انسان سراہتا ہے، اچھا کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ فطرت انسان ہے۔ اگر نہ کرے بیمار ہے۔ اچھی چیز کی تعریف کیے بغیر اگر گزر جائیں تو اس کا مطلب ہے آئی ہے، بیمار ہیں، عاجز ہیں، نافہم ہیں، کندذین ہیں اور کم ادراک رکھنے والے ہیں آپ۔ یہ خود ایک پہچان ہے انسان کے پرکھنے کی کہ اس کے سامنے مختلف چیزیں رکھی جائیں، اگر وہ اچھے اور دوسرے میں تشخیص دے کے تمیز کر لیتا ہے تو اسے انسان معتدل آدمی سمجھے کہ جو اچھے کو اچھا کہہ سکتا ہے، اچھے کی تعریف کر لیتا ہے۔ آپ اس کو مثلا ہیں بعض ایسے آئی ہیں، واقعہ نہیں ہے، مثلا انہوں نے مختلف کھانے، بدمزہ کھانا دیں، خوش مزہ کھانا دیں، وہ پوچھیں اس میں کیا فرق ہے، وہ کہے گا بس یہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے، یا کہے گا دونوں اچھے ہیں، یا کہے گا دونوں کھانے ہیں، کچھ بھی خاص فرق نہیں ہے۔ اب یہ آئی ہے، یہ بیمار انسان ہے، یہ جس کو تمیز نہیں ہے، تشخیص نہیں ہے۔ ایک جگہ آپ جاتے ہیں، صفائی ہے، کسی بھی ماحول میں جاتے ہیں، شہر صاف ہے، گھر صاف ہے، لوگ صاف ستھرے ہیں،
تو انسان تعریف کرتا ہے. ایک جگہ آپ جاتے ہیں، نظم ہے، ڈسپلن ہے، آپ تعریف کرتے ہیں اس کی. جس کو نظر نہیں آتا، یہ صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی، نظم و انضباط نظر نہیں آتا، وہ آئی ہے، بیمار ہے وہ انسان. الثناء باکثر من الاستحقاق ملق والتقصیر عن الاستحقاق عی او حسد. اگر نہیں کرتے آپ استحقاق، صاحب استحقاق کی تعریف، بیمار ہیں یا حسود ہیں. اور اگر استحقاق نہیں ہے اور تعریف کرتے ہیں، یہ تملق ہے اور چاپلوسی ہے. یہ اسی طرح نہج البلاغہ میں ہی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت 116 میں اس کتاب کی ترتیب کے مطابق جو اشارہ کیا ہے، اس نسخے کے مطابق، یہ نسخے کا بار بار ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ تبدیل کیا متن. پہلے مفتی جعفر حسین کا ترجمہ عرض ہوتا تھا، شمارے اور ذکر ہوتے تھے. ابھی حکمت نمبر 100 کی تفسیر ہو رہی ہے. یہ 100 پہلے تفسیر ہو چکی ہے اس شمارے کے مطابق، لیکن اس شمارے کے مطابق یہ حکمت 100 نمبر یہ بنتی ہے. حکمت 116 میں اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے، یہ بھی خوبصورت حکمت ہے. وقال علیہ السلام کم من مستدرج بالاحسان الیہ ومغرور بالستر علیہ ومفتون بحسن القول فیہ وما ابتلی اللہ احدا بمثل الاملاء لہ. توجہ فرمائیں، استدراج قرآن کریم کا ایک موضوع ہے اور بہت اہم ہے، جیسے سنن میں ذکر بھی کیا، سنن الہیہ میں اس کا ذکر کیا ہے. استدراج پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی، چال ہے، ایک پھندا ہے، درجے سے ہے، درجہ بے درجہ، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ کسی کو پکڑنا، دفعتاً پکڑنا، ناگہانی پکڑنا، ایک ہی دفعہ پکڑنا، یہ ایک عمل ہوتا ہے. مثلا کوئی قاتل ہے، چور ہے، ظالم ہے، ایک ہی کارروائی پر اسے پکڑ کے اس کو اللہ نے سزا دے دی، مواخذہ کر دیا اس کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ نہ، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر اس نے ظلم کیا ہے تو اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ کرے اور کرے، بلکہ اس کے مواقع بڑھا دیے جاتے ہیں، اسباب زیادہ کر دیے جاتے ہیں. پہلے چھوٹا ظلم کرتا تھا، اب وسائل زیادہ ہو گئے ہیں اور بڑے ظلم پر اس کی قدرت، طاقت اس کو حاصل ہو گئی ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اور اکثر جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، غلط کام کرنے کے بعد انہیں مزید سہولتیں ملتی ہیں، ان کا کام آسان تر ہو جاتا ہے. فرض کریں جو حرام کھاتا ہے اس کا کاروبار بڑھ جاتا ہے، گاہک زیادہ آتے ہیں، نفع زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس عمل کو استدراج کہتے ہیں. یا گناہ کے بعد انسان کو اور نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس گناہ کے بعد اور زیادہ نعمتیں زیادہ آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ سب استدراج ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس چھوٹے مجرم کو موقع دیتا ہے بڑا مجرم بنے، اور آہستہ آہستہ اس کو پکڑتا ہے، دھیرے دھیرے اس کو پکڑتا ہے، درجہ بے درجہ اس کو پکڑتا ہے. اس کو قرآن کریم میں کہتے ہیں استدراج ہے. علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ جب گناہ کے بعد نعمت ملے تو ڈرو، خوف کھو خدا کا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے مکر استدراج کا شکار ہو گئے ہو تم. غلطیوں کے بعد اگر یہ سب کچھ آپ کو نصیب ہوتا ہے تو یہ استدراج ہے. جن کو کثرت سے نعمتیں ملتی ہیں اور انہیں خود پتہ ہے کہ نہیں ہیں ہم اس قابل جتنا کچھ ہمیں مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں. ہم اسے الٹا نام دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہے بڑا ہم سے. ہم گناہگاروں پہ اللہ راضی ہے. گناہگاروں پہ کیسے اللہ راضی ہے؟ رضایت کی دلیل یہ ہے کہ پہلے تھوڑی درآمد تھی، اب بڑھ گئی ہے. تو یہ رضا نہیں ہے، استدراج ہے. اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہو، چھوٹے مجرم کو بڑا مجرم بننے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور پھر آخر میں گرفت ہوگی اور عذاب ہوگا. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
کم من مستدرجن بالاحسان الیہ، کتنے ایسے مستدرج ہیں، استدراج اور مکر و تدبیر الہی کا شکار لوگ جنہیں احسان ان کے اوپر ٹھایا جاتا ہے اور دھوکے میں رہتے ہیں، مزید نعمت میں نعمت ان کو مل رہی ہے اور وہ اس غلطی کی راہ میں اور زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ وَمَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ، اور کتنے ایسے دھوکے میں آئے ہوئے مغرور لوگ ہیں جن کے دھوکے پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی انہیں کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے کہ آپ مغرور ہو، آپ متکبر ہو، آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، یا لوگ ڈرتے ہیں ان سے، یا کسی بھی وجہ سے اللہ نے ان کی زبانیں بند کی ہوئی ہیں، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے اس کو، دھوکے میں آیا ہوا شخص ہے اور اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کے نیچے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ وَمَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ، اور تیسرا وہ شخص دھوکے میں آیا ہوا ہے جو ہے مفتون، فتنہ زدہ، لیکن لوگوں کے زبانوں پر اس کی تعریفیں ہی تعریفیں ہیں، حسن القول فیہ، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، سب اس کو اچھا کہتے ہیں، ہے گمراہ آدمی۔ یہ تعریفوں کے، چاپلوسیوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے، یہ مفتون انسان ہے جس کے گرد چاپلوس جمع ہو جائیں، اور جو خوش آمدیوں میں گھرا ہوا ہو یہ مفتون انسان ہے۔ وَمَبْتَلَى اللَّهُ أَحَدًا بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ، اور سب سے بڑی ابتلا، سب سے بڑی آزمائش اس شخص کی ہے جس کو اللہ نے گناہ، جرم اور ظلم کے میدان میں مہلت دے دی ہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جسے اللہ نے مہلت چھین لی ہے، مزید گناہ کرنے کی مہلت نہیں دی، پہلے قدم پر ہی پکڑا گیا، پہلا جرم کیا پکڑا گیا۔ اس کو شکر خدا کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے مہلت نہیں دی، لیکن جو جرم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں پکڑے نہیں جاتے، جھوٹ بولتے ہیں پکڑے نہیں جاتے، اور ظلم زیادتی کرتے ہیں، فساد و فحشاء کے مرتکب ہوتے ہیں پکڑے نہیں جاتے، ڈکیتی کرتے ہیں پکڑے نہیں جاتے، جرائم کرتے ہیں پکڑے نہیں جاتے، یہ سب سے زیادہ خطرناک جال میں گرفتار ہیں، چونکہ اللہ کے علم میں ہیں، انسانوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے ان کو کہ یہ بڑے مجرم بنے، یہ سب سے بڑے خطرناک مکر کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح خطبہ حکمت 83 میں اس سے ملتا جلتا مضمون امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ اس حکمت کے مطابق یوں ہے، یعنی جو محل باس ہے 100 نمبر حکمت، اس کا مضمون اس حکمت کے اس شمارے کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ وقال علیہ السلام لرجل افرط فی الثناء علیہ، ایک شخص کے بارے میں ہے جس نے امیر المومنین کی تعریف کی اور افراط کیا، حد سے بڑھا کر تعریف کی، بہت بڑھا چڑھا کر امیر المومنین کی تعریف کی۔ وَكَانَ لَهُ مُتَّهِمًا، جبکہ وہ مشہور، وہ متہم یہ تھا کہ یہ امیر المومنین سے بغض رکھتا ہے، شہرت اس کی یہ تھی، تاثر سب کے سامنے یہ تھا کہ یہ امیر المومنین سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، منہ پر آ کر تعریف کی، اور تعریف ایسی کی کہ حد سے بڑھا کر پیش کی، افراط کیا تعریف میں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو کہا انا دون ما تقول، میں وہ نہیں ہوں جو تو کہہ رہا ہے، تو بہت آگے چلا گیا ہے۔ وفوق ما فی نفسک، اور تیرے دل میں جو پنہان ہے اس سے بالاتر ہوں، تیری زبان پر جو جاری ہے اس سے نیچے ہوں، وہ نہیں ہوں میں، اور جو تیرے دل میں ہے اس سے بہت بالاتر ہوں میں۔ اب یہ اصل تملق یہ ہے کہ ایک مادے مدد کرنے والا، تعریف کرنے والا جو دل سے معتقد نہیں ہے لیکن زبان پہ جاری کر رہا ہے، کیوں؟ کوئی مفاد ہے اس کا، اس کو امیر المومنین سے کوئی غرض ہے، کوئی نیت ہے اس کی، بیت المال لینا ہے، کوئی ترقی لینی ہے، کوئی سہولت لینی ہے، کوئی اور استفادہ کرنا ہے، اس لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اور سب سے جامع طور پر
اس مضمون کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ خطبہ 216 میں ہے، بعض نسخوں میں 214 ہیں، بعض میں 216، اس ترتیب کے مطابق 216 نمبر خطبہ ہے۔ یہ خطبہ بہت اہم ہے، حقوق کے بارے میں ہے، وہی موضوع جو اکثر عرض ہوا ہے آپ طلاب کی خدمت میں بھی اور مومنین کے سامنے بھی، کہ دین کا ایک اہم باب جو بہت ضروری ہے اور بہت سارے ان موضوعات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو اس وقت رائج ہیں، جن کے اوپر علماء گفتگو کرتے ہیں یا اجتہاد کرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے حقوق جو دین نے مقرر کیے ہیں انسانوں کے لیے، جن کو ہم بالکل نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ موضوع بالکل فراموش شدہ موضوع ہے، اس کے جتنی اہمیت ہے اس کے عشر عشیر بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان مومن ہوتے ہوئے حقوق کثرت سے پائمال کرتے ہیں، کوئی کسی کے حق کا خیال نہیں رکھتا۔ مثلا آپ خود طلاب علوم دین ہیں، آپ کے جس حجرے میں، جس کمرے میں آپ رہتے ہیں، چند آدمی رہتے ہیں، ایک کمرے میں کتنے طالب علم ہیں؟ 6 ہیں، اوسطاً 6 رہتے ہیں۔ یہ 6 ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھتے ہیں؟ اگر ایک آرام کر رہا ہے، دوسرا چلتے ہوئے، بولتے ہوئے، لائٹ آن کرتے ہوئے، پنکھا چلاتے ہوئے اس کا دھیان رکھتا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، میں اس کے یہ حق ہے اس کا، پائمال کرتے ہیں۔ چونکہ یہ تعلیم ہی نہیں دیتے ہمیں، ہماری نصاب میں بھی نہیں ہے یہ تعلیم حقوق کی۔ آپ جتنا نصاب پڑھتے ہیں، ایک کتاب حقوق کی نہیں ہے اس کے اندر، تبلیغ میں نہیں ہے، تقریروں میں نہیں ہے، درسوں میں نہیں ہے۔ کوئی فقیہ نہیں ہے جو حقوق کا فقیہ ہو۔ حق قدم قدم پہ ہمارے اوپر حق ہے، دوسروں کے حقوق ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ دوسرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کا حق ہے، وہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ قدم قدم پہ دیکھیں، مذہب کے ذریعے سے زیادہ حقوق پائمال کرتے ہیں لوگ۔ ابھی چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے 2 مرلے کی، اس کے اوپر اتنا ہائی فائی اسپیکر لگاتے ہیں، یہ آپ تو دیکھ رہے ہیں یہاں ارد گرد جو مساجد ہیں، یہ جن مساجد سے اتنی ہائی آوازیں آتی ہیں، ان کی کل مساحت مسجد کی کیا ہے؟ 5 مرلے، بہت بڑی مسجد ہوگی 5 مرلے کی۔ 5 مرلے کی مسجد کے اوپر 5 کلومیٹر تک آواز دینے والا ساؤنڈ لگا ہوا ہے، 5 کلومیٹر تک آواز جاتی ہے اس کی۔ پھر وہ کبھی نعت شروع کر دے گا، کبھی ذکر شروع کر دے گا، کبھی چندہ مانگنا شروع کر دے گا، کبھی کیا کرے گا۔ اس کو یہ دھیان نہیں ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر حقوق پائمال کر رہا ہوں، مسلمانوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مریض کے حقوق۔ قدم قدم پہ ہم چلتے ہوئے دوسرے کا حق نہیں مراد کرتے۔ یہ بالکل فری زون سمجھا جاتا ہے۔ آپ آتے ہو، ایک نے جوتا اتارا ہے، اس کے جوتے کے اوپر جوتے قدم رکھ کے آتے ہو، یہیں پہ حق لتاڑ دیا آپ نے۔ اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہو، یہیں پہ حق لتاڑ دیا آپ نے اس کا۔ احکام سے زیادہ حقوق ہیں جو کثرت سے ضائع کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے ذرا برابر۔ اس خطبے کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے حقوق ذکر کیے ہیں۔ پہلے اجتماعی حقوق ہیں، پھر اس کے بعد پہلے الہی حقوق ہیں، پھر اجتماعی حقوق ہیں، پھر حکومت کے حقوق ہیں، رعیت کے حقوق ہیں، اور رہبری کے حقوق ہیں، امامت کے حقوق ہیں۔ یہ سارے ذکر کرنے کے بعد آخری حصے میں امیر المومنین علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، اسی خطبہ نمبر 216 کے آخری پیراگراف میں، وَرُبَّمَا اسْتَحْلَ النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ، چہ بسا لوگ
رنج و مصیبت کے بعد تعریف اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ فلا تثنوا علی بجمیل ثناء لاخراج نفسی الی اللہ سبحانہ والیکم من البقیۃ فی حقوق لم افرغ من ادائها۔ یہی کہ بلا ٹلی ہے یہیں پر تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ حقوق بھی ادا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ آسان الفاظ میں لوگ بہت شکر گزار ہوتے ہیں اس آدمی کے جو ایک ڈنڈا مارے رعیت کو، حاکم حکمران، اور دوسرا ڈنڈا تیاری کرے مارنے کی لیکن نہ مارے، چھوڑ دے، اس کو فون آ گیا، کال آ گئی، دوسرا ڈنڈا مارنا بھول گیا، مصروف ہو گیا۔ وہ جو دوسرا اس نے نہیں مارا اس پر اس حکومت کے بہت شکر گزار ہیں لوگ، اور جو پہلا اس نے مارا ہے اس کے بارے میں بالکل شاکی نہیں ہے۔ دوسرا تھپڑ جو اس نے نہیں مارا اس کے قدردان ہیں، یعنی وہ ظلم جو ابھی نہیں کیا اس پہ شکر گزار ہیں، جو ظلم وہ کر چکے ہیں اس پہ ذرا برابر شکوہ نہیں کرتے۔ لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، وہ مصیبت جب ٹلتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ حقوق جو سارے پائمال ہو جاتے ہیں ان پہ ذرا برابر کوئی بات نہیں کرتا۔ وَرُبَّمَا اسْتَحْلَ النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ، ایک بلا کے بعد، مصیبت کے بعد لوگ جو ہیں وہ ثنا کو بہت پسند کرتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں۔ فَلَا تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ لِإِخْرَاجِ نَفْسِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَإِلَيْكُم مِّنَ الْبَقِيَّةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا وَفَرَائِضَ لَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا، اور وہ فریضے جن کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں ہوئے، ان کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، علی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنی رعیت کو سمجھا رہے ہیں۔ توجہ کریں کہ امیر المومنین کی حکومت، امیر المومنین کے مقابلے میں ایک شام میں حکومت بنی ہوئی تھی، ایک رویہ اس کا تھا، ایک رویہ امیر المومنین علیہ السلام کا تھا۔ امیر المومنین کے سامنے لوگ آتے، جیسا پہلے ایک اور حکمت میں ذکر کیا نا کہ امیر المومنین کا استقبال کرتے تھے ناچ کے، دمال بنگڑا ڈال کے، ڈھول لے کے علی علی کرتے تھے لوگ، وہی جو آج کل آپ کرتے ہیں، پاکستانی کرتے ہیں، دم مست کلندر، یہ اس وقت بھی تھے دم مست کلندر، جھولے لال۔ امیر المومنین نے جب انہیں دیکھا، پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، انہوں نے کہا آپ کا استقبال کر رہے ہیں، ہم امیروں کا ایسے استقبال کرتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس استقبال کا نہ مجھے کوئی فائدہ ہے نہ تمہیں کوئی فائدہ ہے۔ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، مجھے مجاہدین چاہیے، مجھے جنگجو چاہیے، تم دمالی ڈھول گلے میں ڈال کے اور دم مست کلندر آ گئے ہو، تمہارا میں کیا کروں؟ تم اپنے لیے بھی کچھ، یہ عمل تمہارے لیے بھی فائدہ نہیں ہے، چونکہ ابھی دنیا میں اچھل کود کے ذریعے تھک رہے ہو، آخرت میں شقاوت ہے۔ بعض کام ایسے ہیں نا، دنیا کی تھکاوٹ ہے اور آخرت کی شقاوت ہے، تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس اس رویے سے منع کیا کہ اس طرح جیسے بادشاہوں کے استقبال کیے جاتے ہیں ناچ گا کے، اس طرح میرا استقبال نہ کرو۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب میرے ساتھ بات کرتے ہو تو اس طرح سے بات نہ کرو جس طرح جابر سلطان کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں۔ فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، جبار سلاطین جس طرح خطاب کیا جاتا ہے، ذلیل ہو کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے، اس طرح میرے سامنے کھڑے نہ ہو آپ، ایک مومن شان کے ساتھ میرے سامنے آؤ۔ تمہارے سامنے امیر المومنین ہے، تم مومنین ہو، شان مومن کے ساتھ آؤ، میرے سامنے کھڑے ہو، نہ ذلیل بن کر جیسے جبابرہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، اور اس طرح سے میرے سامنے جب آتے ہو تو اس طرح سے وہ ڈر کے اور تحفظات کے ساتھ کھڑے نہ ہو جس طرح سے ان ظالم ستمگروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تم۔ وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ، اور بناوٹ کر کے بھی میرے سامنے نہ ہو،
اداکاری بھی نہ کرو میرے سامنے آ کر. جب میرے سامنے آتے ہو اپنی طبیعی حالت میں ہو، جیسے ہو ویسے ہی رہو، بناوٹ کر کے ایکٹنگ نہ کرو میرے ساتھ. ولا تظن بی استثقالا فی حق قیل لی ولا التماس اعظام لنفسی فإنه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل علیہ. اور میرے سامنے حق بات کرتے ہوئے جھجکو بھی نہیں کہ مجھ پر حق کبھی گران نہیں گزرتا. جب آتے ہو حق بات زبان پہ جو حق ہے وہ بناوٹ کر کے نہ ہو، جبابرہ کی طرح جیسے حاضر ہوتی ہے رعیت اس طرح سے حاضر نہ ہو، تحفظات کے ساتھ نہ ہو، شان مومن کے ساتھ ہو، عزت احترام کے ساتھ ہو، اور حق کے اظہار میں ذرا بھی جھجک اپنے اندر پیدا نہ کرو اس گمان کے ساتھ کہ اگر ہم نے ان کے سامنے حق کا اظہار کیا تو یہ برا مان جائیں گے. نہ، مجھ پر حق ذرا برا نہیں گزرتا، گران نہیں گزرتا. فلا تکفوا عن مقالۃ بحق او مشورۃ بعدل. حق بات کرتے ہوئے بالکل جھجک نہ رکھو، اور عدالت کی بنیاد پر مشورہ دینے سے بھی کتراؤ نہیں، چونکہ میرا ہدف بھی عدالت ہے، عدالت کے لیے مشورہ دو. اب یہ آگے ایک جملہ ہے، یہ علماء مفسرین کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. عموماً اس چیلنج سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں، بعض اس کا اپنے تئیں جواب دیتے ہیں، لیکن آپ سمجھیں کہ مسئلہ اس طرح سے خلاصی کر کے کسی نے بھی حل نہیں کیا ہے. فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقٍ أَنْ أُخْطِيَ. اس جملے کے بارے میں شارحین و علماء بعض خاموشی سے گزر جاتے ہیں، بعض اس کو توجیحات کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن ایسا قانع کنندہ رائے حل اس کا نہیں پیش کرتے. ولا آمن ذلك من فعلی الا ان یخفی اللہ من نفسی ما هو املک به منی فانما انا وانتم عبید مملوکون لرب لا رب غیرہ. تم اور میں سب ہم ایک رب کے مربوب اور ایک رب کے مغلوب اور ایک رب کے مملوک ہیں. ہم سب کا رب ایک ہے، تمہارا بھی اور میرا بھی ایک رب ہے. ابھی ہے نا پاکستان میں ایک نصیری اور خدا پرست، نصیری جو علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو تمام مسلمین ہیں کہ نہ، اللہ رب فقط اللہ کی ذات ہے. کچھ اس دور کے نئے حکماء علماء پیدا ہوئے ہیں تجار، انہوں نے مسئلہ حل کیا ہے، اپنی طرف سے جھگڑا ختم کر دیا ہے. نصیریت اور تشیع میں، نصیریت اور اسلام میں، نصیریت اور توحید میں مسئلہ حل کر دیا ہے. حل کیا پیش کیا ہے، اور وہ بھی منبر پہ، کہ علی کو اللہ نہ کہو، رب کہو. اس صدی کا تحفہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس صدی میں، کہ علی کو اللہ نہ کہو، رب کہو تم، اور مسئلہ حل ہو گیا ہے. علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں اور تم سب ہمارا ایک رب ہے، ہم اس رب کے مربوب، اس رب کے مملوک ہیں. توجہ فرمائیں. فَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ، میں بھی اور تم بھی سارے، عبیدن، ہم عبد ہیں، مملوکون، ہم مملوک ہیں، زیر ملکیت ہے، ہمارا مالک کوئی اور ہے، لِرَبٍ، پروردگار ہے، لا رب غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے. یملک منا ما لا نملک من انفسنا، وہ ہماری ہر چیز کا مالک ہے، ہم مالک نہیں ہیں. وَأَخْرَجَنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ إِلَى مَا صَلَحْنَا عَلَيْهِ فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى وَآتَانَا الْبَصِيرَةَ بَعْدَ الْعَمَى. وہ نقطہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب میرے سامنے آؤ تو چاپلوسی نہ کرو میری، جب میرے سامنے آؤ تو خوشامد نہ کرو، جب میرے سامنے آؤ افراط نہ کرو. میرے سامنے جب آتے ہو تو اس طرح سے ہو جس طرح مومن حاضر ہوتا ہے، اپنے پیشوا کے سامنے حاضر ہوتا ہے، شان ایمانی کے ساتھ حاضر ہو، کرامت انسانی کے ساتھ حاضر ہو، شرف ایمانی کے ساتھ
میرے سامنے حاضر ہو۔ اس طرح نہ ہو جس طرح میں تمہارا نعوذ باللہ سلطان ہوں، وہ ظالم سلطانوں کی طرح، اور تم میری رعیت ہو اور جبابرہ کی طرح تم میرے سامنے حاضر ہو۔ یہ اپنے بارے میں حضرت نے فرمایا۔ اب اس کے بعد رجوع کریں پھر اسی حکمت کی طرف جس کی تفسیر میں بات تھی ہماری۔ اللہم، جب امیر المومنین کی مدح کی گئی اور وہ امیر المومنین کو ناگوار گزری تو دعا کی کہ اللہم انکا عالم بی من نفسی، اے پروردگار تو مجھ سے، میرے نفس سے، میری حقیقت سے مجھ سے زیادہ آگاہ ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ، اور میں ان سے زیادہ اپنے بارے میں آگاہ ہوں۔ اللہم اجعلنا خیرا مما یظنون، یہ جو گمان رکھتے ہیں اس سے مجھے بالاتر قرار دے۔ اور پھر فرمایا واغفر لنا ما لا یعلمون، اور جن چیزوں کا انہیں پتہ نہیں ہے تجھے پتہ ہے، وہ چیزیں معاف فرما جو تجھے پتہ ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ لوگوں کو جو پتہ ہے اور کہہ رہے ہیں اس سے مجھے بالاتر قرار دے، اور جو انہیں پتہ نہیں ہے اسے معاف فرما دے۔ اور تو میرے نفس سے آگاہ ہے، میں ان لوگوں سے زیادہ اپنے بارے میں آگاہ ہوں۔ یعنی لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، تجھے علم ہے، اس لیے میں لوگوں کی اس باتوں پہ خوش نہیں ہوتا ہوں۔ یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ میرے سامنے آ کر یہاں جو کہہ رہے ہیں تو میں ان کو اور زیادہ تشویق کروں یا ترغیب دلاؤں کہ، یعنی اس سیاق سے لگتا ہے اس پورے مجموعے سے کہ وہ لوگ کوئی نیت لے کر آئے تھے امیر المومنین کے پاس، اس مفاد کے حصول کے لیے تعریفیں شروع کیں، اور حضرت نے انہیں بتا دیا، جس طرح پہلے دوسری حدیث میں ہے کہ اس شخص کو کہا کہ جو تیرے دل میں ہے میں اس سے بالاتر ہوں، اور جو تیری زبان پر ہے میں اس سے نیچے ہوں۔ یعنی زبان پہ وہ ایسی تعریفیں کر رہا تھا غیر واقعی جو امیر المومنین کو پسند نہیں آئیں، اور دل میں وہ احساس رکھتا تھا امیر المومنین کے بارے میں غلط۔ دونوں کی امام نے اصلاح کی، نہ تملق کو پسند کیا اور نہ اس کے تعصب کو پسند کیا ہے۔ خوب، یہ امیر المومنین نے اپنے بارے میں فرمایا، در حقیقت ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے رویوں میں، اپنی زندگی میں، اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں یہ کام کبھی نہ کرنا کہ مفادات کی خاطر کسی نااہل کی تعریف کرو، اہل کی بھی نہ کرو۔ مفاد کے حصول کے لیے تعریف کا سہارا نہ لو، مفاد کے حصول کے لیے وہ راستہ اپناؤ، وہ دلیل اپناؤ، وہ قانون اپناؤ جو کیا گیا۔ مثلا امتحان میں پاس ہونا ہے تو چاپلوسی سے فائدہ نہ اٹھاؤ، نہ ذی حق کی چاپلوسی کرو نہ غیر ذی حق کی چاپلوسی کرو۔ اس طرح سے اپنے کام دنیاوی نہ نکالو چاپلوسی کے ذریعے سے کہ یہ تباہی کا اور حقارت کا راستہ ہے، اس سے پوری نسل اور تہذیب نیچے آ جاتی ہے۔ لیکن ہم جس تہذیب میں رہ رہے ہیں اس کے اندر چاپلوسی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ خوشامد سیاسی بھی، مذہبی بھی، سماجی بھی، کاروباری بھی، ہر میدان میں چاپلوسی انسان کو نتیجہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ان تمام برائیوں کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم۔